وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے امت محمدیہ میں مسیح ابن مریم دو موعود وجود ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول تھے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن بدبخت یہودیوں نے نہ صرف آپ کی تکذیب کی بلکہ آپ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق آپ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچایا۔ عیسائیوں نے غل کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ ابن اللہ کا درجہ دے دیا، اور بعض مسلمانوں نے اپنی غلط فہمی سے آپ کو زندہ بجسم عنصری آسمان پر چڑھا دیا۔ حقیقت میں نہ تو آپ نعوذ باللہ ابن اللہ تھے اور نہ ہی آپ زندہ بجسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع عیسائیوں اور مسلمانوں کے ان غلط عقائد کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کرتا ہوں کہ عیسائی اور مسلمانوں دونوں ہی اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی آمد ثانی کے قائل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کی علامات میں قحط، لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں وغیرہ بتائی ہیں۔ نیز انجیل میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ آپ اسکرین پر سے پڑھ سکتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستاروں پر نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں پوری ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح ابن مریم کو قرب قیامت کی نشانی یا علامت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً وہ عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے متعلق شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، سیدھی راہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی حضرت مسیح ابن مریم کی آمد ثانی کے متعلق بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، عربی زبان کا حرف واو کا اردو ترجمہ اور ہوتا ہے، لیکن قادیانیوں کا غل دیکھیں کہ یہ بدبخت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس حدیث میں یعنی کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم میں واو کا ترجمہ اور جو یا بسا اوقات اور وہ کر کے امامت کو مسیح ابن مریم کی طرف پھیر دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام بوقت نزول زمین پر موجود ہوگا۔ قادیانیوں کا ایک اور غل یہ ہے، سامعین کرام، اس کے علاوہ قادیانیوں کا ایک اور غل یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے سوا اور کوئی مسیح ابن مریم نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے سوا کوئی اور مسیح ابن مریم نہیں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی بھی تھے اور ابن مریم بھی تھے، لہٰذا آپ کے بعد قیامت تک امت محمدیہ میں کوئی مسیح ابن مریم نازل نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بدبخت لوگ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ نہیں ہے مہدی سوائے عیسیٰ کے۔ جس طرح غیر احمدی مسلمان حدیث لا نبی یا بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کا سہارا لے کر نبوت کو بند کرتے ہیں، یہ بدبخت قادیانی حدیث لل مہدی الا عیسیٰ کو لے کر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد کسی اور مسیح ابن مریم کے آنے کا انکار کرتے ہیں۔
سامعین، امر واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ مسیح ابن مریم بھی ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے بعد کوئی مسیح ابن مریم پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے ایسے معنی کرنا نہ صرف احادیث مبارکہ کے خلاف ہے بلکہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی خلاف ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کیفا تہلک امت انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذالک فیج الاعوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رازین۔ یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد ایک مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کی اپنی امت کو بشارت بخشی ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امت انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی وسطھا۔ یہ حدیقۃ الصالحین جو جماعت کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں یہ درج تھی، لیکن آج کل نئے ایڈیشن سے اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم یعنی مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد ایک مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کا امت کو وعدہ بخشا ہے۔ سامعین کرام، اب تک کے دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ امت محمدیہ میں موعود عیسیٰ ابن مریم ایک نہیں بلکہ دو موعود وجود ہیں، ایک وہ جو مہدی موعود بھی ہوگا اور مسیح موعود بھی، اور دوسرا وہ مبارک وجود ہے جس نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی ذلیت میں آپ کی جماعت میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم ظہور فرمانا ہے۔ چنانچہ سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غلبے کے ساتھ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا۔ فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، تم ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ سامعین کرام، اب تک جو احادیث مبارکہ خاکسار نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح ابن مریم ایک نہیں بلکہ دو موعود وجود ہیں، ایک امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور دوسرا آپ علیہ السلام کی جماعت میں نزول فرمانے والا موعود مسیح ابن مریم ہے۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس ضمن میں کیا فرمایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے۔ سامعین کرام ذرا غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں، گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔ سامعین کرام، ان احادیث کا تذکرہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ پھر ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو میری ذریت میں سے ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیش گوئیاں جو میرے حق میں روحانی طور پر ہیں ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں، اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی اور مسیح نازل ہو۔
اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنی اس مختصر ویڈیو میں احادیث مبارکہ اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح ابن مریم ایک نہیں بلکہ دو موعود وجود ہیں۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، دوستو اے قادیانیوں، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ خاکسار اپنی اس مختصر سی ویڈیو کو حضور علیہ السلام کے اس الہامی شعر پر ختم کرتا ہے: زے درگاہ خدا مرد بسط اعزاز میں آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ آخر میں خاکسار کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کی آنکھیں کھولے اور انہیں اس مسیح ابن مریم پر جو جماعت میں ظاہر ہو چکا ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔